بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم سبق نمبر 3 اسلامی شعار، سبق ریڈنگ اور اس کے بعد مشق حل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، شعائر کا مطلب ہے نشانیاں یا وہ چیزیں جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت سی نشانیاں دی ہیں جو مسلمان قوم کو دوسری قوموں سے الگ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ بہت سی قوموں کے لوگ اکٹھے ہوں تو مسلمان اپنی ان نشانیوں کی وجہ سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ مثلا جب اذان کی آواز آتی ہے تو مسلمان اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نشانیاں دے کر دنیا و آخرت میں کامیابی کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں کو یاد رکھے اور دنیا میں اپنی پہچان بنائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا درس دیا، ایک اللہ کی پہچان کرنا سکھایا اور ایسی نشانیاں دی جو انہیں ایک مرکز پر اکٹھا ہونے کا درس دیتی تھیں۔ شعائر اسلام میں اسلام کی 3 قسم کی نشانیاں شامل ہیں۔ پہلی قسم کی نشانیاں وہ مقامات ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں پھیلا۔ ان میں خانہ کعبہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں جب نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اسی طرح صفا، مروہ اور میدان عرفات جیسے مقامات اسلامی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کے ساتھ اسلام کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ دوسری قسم کی نشانیاں مختلف تہوار، مہینے اور دن ہیں۔ جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا دن۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے کی پہچان بن چکی ہیں۔ رمضان میں سب لوگ روزے رکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن سب مل کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ عید کے دن سب مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی مناتے ہیں۔ تیسری قسم کی نشانیاں عبادات، اذان اور تکبیر وغیرہ ہیں۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی شہر یا محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں دن میں 5 بار اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ اسی طرح جب مسلمان جوش میں ہوں یا انہیں فتح نصیب ہو تو تکبیر بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمارے دین کی پہچان ہیں۔ ہم پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اور وفات پانے والوں کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح پیدائش سے لے کر وفات تک ہماری ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے اور اس کی دی ہوئی ان نشانیوں کا احترام کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی پہچان بننے والی ان نشانیوں کی قدر کریں، ان پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ تو تھی اس کی ریڈنگ۔ اب اس کے نیچے جو ہے الفاظ معنی ہے۔ شعائر، نشانیاں، پہچان، فرض، ذمہ داری، توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، درس، سبق، قدر، عزت، مرتبہ، فتح، کامیابی۔ صفحہ نمبر 17 پہ سوالات کے جوابات ہیں۔ تفہیم سبق کے مطابق سوال نمبر 2 سبق کے مطابق درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ شعائر کا کیا مطلب ہے؟ شعائر اسلام دیکھ لیں، یہ یہاں پہ شعائر کا مطلب ہے نشانیاں یا وہ چیزیں جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مختصر سا جواب ہے ان کا، یا آگے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت سی نشانیاں دی ہیں جو مسلمان قوم کو دوسری قوموں سے الگ کرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، کوئی سے 3 شعائر اسلام کا نام بتائیں۔ تو کیا ہے؟ جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہیں؟ حج ہیں۔ تو یہ شعائر اسلام میں آتے ہیں۔ جیم، مشرکین مکہ اپنی پہچان کن چیزوں سے کرواتے تھے؟ جیم، اس کی جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تو یہ جیم کا جو ہے وہ جواب ہے۔ اب آتے ہیں دال۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کس چیز کا درس دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا شعائر اسلام کا درس دیا؟ یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا درس دیا۔ تو مشرکین مکہ کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کا درس دیا۔ تو یہ سوالات مکمل ہو گئے۔ اب آگے کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، شعائر کا مطلب ہے نشانیاں یا وہ چیز جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلے میں پہچان، یہاں پہ پہچان آئے گی۔ با، شعائر اسلام میں 3 قسم کی نشانیاں شامل ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ دال، صفا مروہ اور میدان عرفات جیسے مقامات اسلامی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مقامات آئیں گے۔ ہاں، رمضان میں سب لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں جو ہے اس میں روزے آئیں گے۔ اور دال جو ہے عید کے دن سب مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی مناتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ خوشی آئے گا۔ یہ ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، سوال ہے، سوال نمبر 6، ذیل میں دیے گئے الفاظ کی درست املا لکھیں، ان الفاظ پر درست اعراب بھی لگائیں۔ تو یہ سوال یہاں پہ حل ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ درست تو کی جگہ تے لکھ لیں گے، دال را سین تے، اور آخرت یہاں پہ تے ہے، یہاں پہ سین ہے، دال درس ہے، یہ دال را سین درس۔ یہ عبادت ہے، عبادت آئیں الف کی جگہ آئیں ہے، اور وفات تو کی جگہ تے ہے، یہ ہا کی جگہ ہا ہے، ہا حکم، یہ حکم ہے، وفات درست، آخرت درس، عبادت، وفات اور حکم، یہ اس طرح ہے۔ اس کے علاوہ جو مذکر مؤنث ان کو الگ الگ کرنا ہے، تو خط یہ مذکر ہے، ٹکٹ جو ہے وہ مذکر ہے، ٹکٹ مؤنث ہے، رابطہ مذکر ہے، کہانی مؤنث ہے، سائنس جو ہے وہ مذکر ہے، زحمت جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹیلی فون مذکر ہے، اور بل جو ہے وہ بھی میں نے بل ادا کیا، یہ میں نے ٹیلی فون خریدا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں مذکر ہیں۔ فراغت فارغ ہونا، تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ، تو یہ اس کا جو ہے وہ ہو گیا۔ یہ کلاس سوم، اور اس کلاس سوم کا جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ لیسن ہے، تیسرا سبق ہے، یہ اس کا مشق بھی ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ ریڈنگ بھی ہے۔